السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عادل قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عادل قادری براڈ کاسٹ۔ سامعین کرام، حد سے زیادہ سوچنا، اوور تھنکنگ، آج یہ دنیا میں بہت زیادہ لوگ اس چیز میں مبتلا ہیں۔ ہاؤ ٹو مینیج اوور تھنکنگ۔ آج ہم اس بارے میں سنتے ہیں کہ اوور تھنکنگ کو مینیج کس طرح سے کیا جائے۔ اگر کوئی اوور تھنکنگ کا شکار ہے تو اس کو کاؤنٹر کس طرح سے کر سکتا ہے، اس اوور تھنکنگ سے نکل کیسے سکتا ہے، اور اوور تھنکنگ سے نکل کے ایک نارمل لائف کی طرف کیسے وہ چل سکتا ہے، ایک حقیقت کی طرف کیسے چل سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں یہ تمام چیزیں آپ کو انشاءاللہ جاننے کو سننے کو ملیں گی، لہٰذا بار بار اس ویڈیو کو دیکھیے تاکہ یہ جتنے بھی پوائنٹس آپ کو بتائے جائیں ان کو آپ بغور اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے۔ اگر ہو سکے تو ایک قلم کاپی لے لیجیے، پیج لے لیجیے، اس پر آپ نوٹ کر لیجیے۔ جو پوائنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں وہ پوائنٹس ایسے پوائنٹس ہیں جو آپ کی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں، جو آپ کی ڈپریسڈ لائف کو انزائٹی سے نکال سکتے ہیں، جو آپ کو ڈپریشن سے نکال سکتے ہیں۔ آئیے ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ ریممبر، اٹس اے مائنڈ ٹریپ روبنگ یو فرام دا گفٹ آف ویری مومنٹ۔ یاد رکھیے کہ دماغ میں ایک جال ہے جو آپ کو سوچوں میں مبتلا کرتا جا رہا ہوتا ہے۔ گویا جب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، گویا تو مائنڈ کا ایک جو ٹریپ ہے، آپ اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، جو ایک جال آپ کے لیے بچھایا ہوا ہوتا ہے، آپ اس جال کی طرف خود کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس اوور تھنکنگ سے بچا کیسے جائے؟ نمبر 1، فوکس آن دا فرسٹ پازیٹیو تھنگ رائٹ ناؤ۔ سب سے پہلے اس چیز کی طرف فوکس کیجیے جو کہ پازیٹیو ہے۔ ابھی اس وقت جو مثبت چیزیں ہو رہی ہیں ان کی طرف اپنے ذہن کو لے کر چاہیے، کیونکہ جب کبھی بھی اوور تھنکنگ ہوتی ہے، انزائٹی میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کے مائنڈ میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ ساری نیگیٹیوٹی کی طرف چیزیں انسان کو لے کر جا رہی ہوتی ہیں۔ نیگیٹیو تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں، نیگیٹیو سوچیں اس کے مائنڈ میں بہت زیادہ چل رہی ہوتی ہے، وسوسوں کا وہ بہت زیادہ شکار ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اگر انسان چاہتا ہے کہ میں اس چیز سے نکل آؤں تو خود کو پازیٹیو سمت میں لے کر جانے کے لیے اس کو جو مثبت چیزیں ہیں ان کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ نمبر 2، انرجی فلوز ویئر اٹینشن گوز، کہ انسان کی اٹینشن، انسان کی سوچ جس سمت میں جاتی ہے، تمام تر انسان کے جو فلو ہے انرجی کا، وہ تمام کا تمام اس سمت میں جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ذہن میں وسوسوں کا شکار ہیں، مختلف چیزیں سوچ رہی ہیں، تو اپنے جسم کی جتنی بھی انرجی ہے اس تمام کا فلو دماغ کی طرف ہو جائے گا، پھر آپ کے دماغ پر برڈن بنے گا، سوچیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ لہذا ان چیزوں کے بارے میں سوچئے جو کہ پازیٹیو ہو، ان چیزوں کے بارے میں سوچئے جن چیزوں کے بارے میں سوچ کر آپ آگے بڑھ سکتے ہو۔ اپنی کامیابیوں کے بارے میں سوچئے، ناکامیوں کے بارے میں بالکل سوچنے کی ضرورت نہیں، اپنی کامیابیوں کو ذہن میں رکھیے، اپنی کامیابیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سوچئے کہ میں کیا تھا، میں نے کتنی اسٹرگل کی، میں نے کتنی محنت کی، میں نے کیا کچھ کیا، میں نے کس طرح سے اپنے معاملات کو بہتر کیا، کس طرح سے میں نے سروائیو کیا، وہ کیا حالات تھے۔ اب میں ان تمام چیزوں سے گزر کر ایک کامیاب زندگی کی طرف آ گیا ہوں، تو ان کامیابیوں کے بارے میں سوچئے، انشاءاللہ عز و جل ذہنی سکون ملے گا۔ آپ کامیابیوں کے بارے میں سوچیں گے تو انشاءاللہ دل مطمئن ہو جائے گا، پازیٹیوٹی آپ کے مائنڈ میں آئے گی۔ نمبر 3، ریپیٹ گڈ اینڈ پیسفل ورڈز، کہ جب ایسی کنڈیشن ہو تو جو اچھے الفاظ ہیں، جو پیسفل ہیں، امن دینے والے الفاظ ہیں، ان کو ریپیٹ کیجیے۔
کیونکہ عموماً جب انسان انزائٹی میں مبتلا ہوتا ہے، ڈپریشن میں مبتلا ہوتا ہے، جب انزائٹی ڈپریشن میں ہوتا ہے تو اس کو اوور تھنکنگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، وسوسے بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت میں اگر وہ گڈ اور پیسفل ورڈز کی طرف آئے گا تو یقین جانیے کہ اس کی آدھی جو ڈپریشن ہے یا انزائٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ویسے الفاظ جو مثبت ہوں، جن الفاظ کا امپیکٹ آپ کی لائف پر بہت اچھا ہو، ان الفاظ کے بارے میں سوچیے، ان الفاظ کے پینٹ کے ذریعے سے اپنی نگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی کی طرف بدلنے کی کوشش کیجیے، تصور کیجیے، خانہ کعبہ کا تصور کیجیے، بیت اللہ شریف کا تصور کیجیے، یہ تصور کیجیے کہ لوگ حج کر رہے ہیں، طواف کعبہ کر رہے ہیں، لوگ صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں، مقام ابراہیم پر لوگ نوافل ادا کر رہے ہیں، مقام عرفات میں، میدان عرفات میں لوگ چلے گئے، حجۃ الخطبہ ہو رہا ہے حج کا، لوگ عمرہ کر رہے ہیں، آب زمزم کی جام لوگ پی رہے ہیں، احرام کی حالت میں ہیں۔ یہ پازیٹیو چیزوں کے بارے میں سوچیے، سبز گنبد کے بارے میں سوچیے، سنہری جالیوں کے بارے میں سوچیے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ پر آرام فرمائے اس سبز گنبد کے بارے میں سوچیے، مواجہ شریف کے بارے میں سوچیے، آپ کے جو یار، آپ کے جو دوست مزار میں آپ کے ساتھ ہیں ان کے بارے میں سوچیے، نماز کے بارے میں سوچیے۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی علیہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب میرا ارادہ ہوتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ اللہ عز و جل مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے کلام کروں تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ لہذا ہم رحمت للعالمین، رحم، والدین، اولاد، اپنی اولاد کی جو چھوٹی چھوٹی شرارتیں ہیں، حرکتیں ہیں، جن کو ہم دیکھتے تھے تو ہم خوش ہو جایا کرتے تھے، ان کو ریپیٹ کرایا کرتے تھے، ان کی طرف ہماری توجہ ہو جایا کرتی تھی، اپنا سارا اسٹریس بھول جایا کرتے تھے، ساری تھکن جن کو دیکھ کر ہماری ختم ہو جایا کرتی تھی، ان چیزوں کو یاد کیجیے، ان چیزوں کو ریممبر کیجیے، اپنے مائنڈ میں ان چیزوں کو حاضر کیجیے۔ جب آپ اس طور پر ان چیزوں کو اپنے مائنڈ میں لے کر آئیں گے تو جتنی بھی نگیٹیوٹی ہوگی انشاءاللہ عز و جل وہ ختم ہو جائے گی۔ نمبر 4، ڈونٹ رومینیٹ دا تھنک، الفاظ کی جگالی نہ کریں۔ کوئی بھی بات ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی الفاظ کسی نے کہہ دیے تو بار بار ان الفاظ کو ریپیٹ نہیں کریں۔ عموماً ہوتا یہی ہے کہ جب انسان انزائٹی میں مبتلا ہوتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، وسوسوں کا شکار ہوتا ہے، تو کوئی بھی اگر بات ہو جاتی ہے تو اب ان چیزوں کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے، ایک ہی الفاظ کو، یار یہ کیسے ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، اب کیا ہوگا، اب اس کو میں کیسے حل کروں گا، اب میں کس مصیبت میں آ گیا، اب میں کس پریشانی میں آ گیا، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ لہذا ڈونٹ رومینیٹ دا تھنک، ان الفاظ کی جگالی نہیں کرنی۔ جس طرح سے گائے گھاس کھاتی ہے، گھاس کھانے کے بعد منہ کو چلاتی رہتی ہے، اس طرح سے ہم نے بار بار ان الفاظ کو ریپیٹ نہیں کرنا، سوچوں کی جگالی نہیں کرنی، ہمیں اپنے آپ کو ماضی کے ڈر اور مستقبل کے خوف سے نکالنا ہے، اپنے آپ کو پریزنٹ اور فیوچر کی طرف لے کر جانا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو ہمارا ماضی ہے وہ جسٹ ایک ایسی بک ہے کہ اگر ہمیں کچھ دیکھنا ہے تو اس بک کو کھولا، اس سے ہم نے وہ ماضی کی چیز دیکھی اور اس کو واپس بند کر کے ایک سائڈ پر رکھ لیا۔ جو مستقل ہمیں اپنے ساتھ رکھنی ہے، جو مستقل ہمیں دیکھنی ہے، وہ یہ چیز ہے کہ ہمارے پریزنٹ میں ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ان فیوچر مستقبل میں ہمیں کرنا کیا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے،
ہم کامیاب خود کو کیسے بنا سکتے ہیں، اس دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کیسے چل سکتے ہیں، اپنے دین کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اپنی دنیا کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، یہ تب ممکن ہوگا جب ہم پریزنٹ کے بارے میں سوچیں گے اور پریزنٹ میں رہتے ہوئے فیوچر کے بارے میں پلان کرنا شروع کر دیں گے، ماضی کو یکسر چھوڑ دیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ہم اس طرح سے اس چیز سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نمبر 5، ٹیک ڈیپ بریتھ۔ جب آپ انزائٹی میں مبتلا ہوں، ڈپریشن میں مبتلا ہوں، بہت زیادہ دباؤ اسٹریس کے شکار ہوں، اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ لمبے لمبے سانس لیجیے، لمبے لمبے سانس لیجیے۔ لمبے سانس لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح سے آپ کی جو باڈی ہے وہ بیلنس ہونا شروع ہو جائے گی، وہ رفتہ رفتہ مطلب کول ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے جو وسوسوں کی وجہ سے جو ذہن منتشر ہو چکا ہے، جو آپ کے مائنڈ میں اسٹریس ہو چکا ہے، جب آپ لمبے لمبے سانس لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آہستہ آہستہ اپنی جگہ پر آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے آپ اس چیز پر کنٹرول کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد نمبر 6 پر آتا ہے ریکال یور ونس، کہ اپنی کامیابیوں کو یاد کیجیے، اپنی کامیابیوں کے بارے میں سوچئے، جو زندگی میں آپ نے گول حاصل کیے ہیں، جو آپ نے کامیابیاں سمیٹی ہیں، جو چیزیں آپ نے بہت محنت کے بعد حاصل کی ہیں، جو مقام آپ کو اسٹرگل کے بعد حاصل ہوا ہے، اس مقام کے بارے میں، اس کامیابی کے بارے میں سوچئے۔ وہ تمام کامیابیاں جو آپ نے اسکول لائف میں حاصل کی تھی، آپ نے کالج لائف میں حاصل کی تھی، آپ نے یونیورسٹی لائف میں حاصل کی تھی، اس سب کے بعد جو ریئل لائف ہے اس میں جو آپ نے کامیابیاں حاصل کی تھی ان کو یاد کیجئے، اور ان کو یاد کر کے خود کو فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف لے کر آئیے، کہ جب بھی آپ چاہتے ہیں کہ میں انزائٹی سے نکل آؤں، ڈپریشن سے نکل آؤں، اوور تھنکنگ میرے مائنڈ سے نکل آئے، تو اپنی جو اٹینشن ہے اس کو ڈائیورٹ کر دیں، کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف خود کو لے کر چلے جائیں، کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کام خود کرنا شروع کر دیں، کسی سے کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیں، کسی سے بات چیت کرنا شروع کر دیں، گھر سے باہر تشریف لے جائیے، گھر سے باہر چلے جائیے، صبح کی واک کیجئے، اللہ عز و جل کی نیچر کی طرف دیکھیے، اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ نے جو قدرت دنیا میں پیدا فرمائی ہے، جو مناظر ہیں ان کی طرف نگاہ کیجئے، جو سورج صبح کو ابھر رہا ہوتا ہے، اس کی جو کرنیں پھوٹ رہی ہوتی ہیں، جو درخت کے پیچھے سے وہ کرنیں پھوٹ رہی ہوتی ہیں، پہاڑ کے پیچھے سے پھوٹ رہی ہوتی ہیں کرنیں، ان کی طرف توجہ کیجئے، جو جھرنے اوپر پہاڑوں سے گر رہے ہوتے ہیں، جو پانی اللہ کا شاہکار بن کر پہاڑوں سے نیچے آ رہا ہوتا ہے، جو چشمے بہہ رہے ہوتے ہیں، ان کی طرف اپنے مائنڈ کو لے کر چاہیے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا مائنڈ آپ اسٹیبلٹی کی طرف آ جائے گا، اسٹیبل ہو جائے گا، جو وسوسے مائنڈ میں آ رہے ہیں ان سے نکل آئے گا، اور اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا آپ محسوس کریں گے۔ جب یہ سب چیزیں بھی ہو جائیں تو خود کو روزانہ کی بنیاد پر صبح کے وقت جب گھاس ہو، گرین گھاس، اس کے اوپر اپنی چپلوں کو اتار کر ننگے پیر چلنا شروع کر دیجئے، آپ کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ جنگل کی طرف، باغوں کی طرف آ جائیے، پارکس کی طرف آ جائیے، چہچہاتے پرندوں کی طرف آ جائیے، لہلاتے پھولوں کی طرف نگاہ کیجئے، ان کی آوازوں کو سنیے، جو پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں، اللہ کا جو ذکر وہ کر رہے ہوتے ہیں، ان میں خود کو سکون دینے کی کوشش کیجئے۔ یاد رکھیے کہ جنگل میں کوئی وائی فائی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود یو کین گیٹ دا وائی فائی امنگ دا ٹریز، وہ ایسا ایک تعلق جو کہ وائی فائی سے بھی زیادہ تیز اور مضبوط ہے، آپ درختوں کے درمیان محسوس کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے اس کی شاخیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، ایک دوسرے پر اس کا سایہ پڑ رہا ہوتا ہے۔ اس طرح سے جب آپ پریشان ہوں، جب آپ اوور تھنکنگ کا شکار ہوں، تو اس وقت جو آپ کو سب سے زیادہ نیڈ ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی دوست کی نیڈ ہوتی ہے، کسی ساتھی کی نیڈ ہوتی ہے، اچھی اولاد کی نیڈ ہوتی ہے، اچھے ہمسفر کی نیڈ ہوتی ہے۔ کیوں
کیونکہ اس وقت جب آپ کسی سے بات چیت شروع کر دیں گے، آپ کسی سے کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیں گے، آپ خود کو سوشل کرنا شروع کر دیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل وسوسوں سے نکل آئیں گے۔ اب لوگوں کے بھلے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیجئے، لوگوں کے لیے اچھائی سوچنا شروع کر دیجئے۔ یہ سوچ لیجئے کر بھلا سو ہو بھلا، آپ لوگوں کے ساتھ اچھا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور شیئر کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔